بیان کیا جاتا پاک ہے وہ ذات جو مصطفیٰ کو لے گئی مسجد حرام سے لامکان تک، پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی بات ہوتی، مگر رب ذوالجلال نے پہلا اسٹیشن یہ بتایا کہ میرے حبیب مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصی پر پہنچے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے ان الفاظ پر ذرا غور کیجیے، تھوڑا تھوڑا سفر معراج کے ان پہلوؤں کو جو احادیث مبارکہ میں آتے ہیں وہ گوشے جب آپ کے سامنے کھولتا جاؤں گا تو آپ کو مقصود کی سمجھ آ جائے گی۔ اب آ جائے اس کے جواب کی طرف۔ مسجد اقصی کو کیوں بیان کیا؟ اس کا ہدف کس لیے بیان کیا؟ کیا ضرورت تھی مسجد اقصی کو ہدف بنانے کی؟ تو قرآن مجید نے یہ بیان اس لیے کیا کہ مسجد اقصی کو پہلا ہدف اس لیے بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ اور مدینہ سے دوبارہ گئے ہی کوئی نہیں تھے، تبوک کی جنگ پر گئے اور تبوک مدینہ منورہ سے آگے ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے شہر مدینہ اور شہر مکہ سے باہر کا تو علاقہ دیکھا ہی کوئی نہیں تھا۔ بیان کرنے کی جب بات آئی تو رب ذوالجلال نے مسجد اقصی پھر لامکان پر وہ ساری چیزیں بیان کی۔ یہاں پر قرآن مجید میں ایک اس پہلو کو واضح کیا، محبوب مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی پر پہنچے۔ اس پہلو کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں بیان کیا مسجد اقصی کو۔ رب ذوالجلال نے یہ بیان اس لیے کیا کہ لوگوں، میرے حبیب کا سفر معراج اس کی انتہا مسجد اقصی نہیں ہے، میرے حبیب کے سفر معراج کی انتہا مکہ سے لامکان تھی۔ مسجد اقصی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے محبوب براہ راست کبھی زندگی میں مسجد اقصی تک گئے ہی نہیں تھے۔ آپ اپنی زندگی میں حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کی حدود سے باہر گئے ہی نہیں۔ وہ جگہ جس کو مسجد اقصی بیان کیا جا رہا ہے اس کو بیان اس لیے کیا کہ لوگوں، لیٹے لیٹے میرے حبیب مسجد حرام سے چلے اور پہلے پڑاؤ مسجد اقصی تک کیا۔ مسجد اقصی اس لیے بتائی کہ احادیث میں آتا ہے، تاریخ کی سب کتابوں میں ایک ہی بات آتی کہ جب کافر آئے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ لا مقام منظر کیسا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ رب کا جلوہ کیسا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جنت کے دروازے کیسے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جنت کے منظر کیسے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ لا مکان کے مظاہر کیسے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا فرشتوں کا منظر کیسا تھا، فرشتوں نے دیدار کیسے کیا، جنت کے مکینوں نے آپ کا استقبال کیسے کیا۔ ہر آسمان کا دروازہ کھلتا چلا گیا، ہر آسمان پر ویلکم کرنے کا انداز کیا تھا۔ کسی کافر نے حضور سے یہ نہیں پوچھا۔ جن کی لگی نہ تھی انہوں نے پوچھنا کیا تھا؟ انہوں نے کیا پوچھا؟ سب تاریخ کی کتاب میں اور حدیث مبارکہ کا ذخیرہ کنگالی ہے، ایک ہی جواب ہے۔ سب کافروں نے کہا کہ اور ہمیں پتا کوئی نہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصی کے یہ پلر کتنے ہیں، مسجد اقصی کے کمرے کتنے ہیں۔ آقا نے تو ظاہری زندگی میں مسجد اقصی دیکھی کوئی نہیں تھی۔ کافروں کے نالج میں مسجد اقصی موجود تھی کیونکہ وہ تجارت کا روٹ تھا۔ روٹ کو بیان کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کافرو، تم جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتے رہتے ہو، میرا حبیب تو کبھی گیا کوئی نہیں۔ آج میرا حبیب دعویٰ کر رہا ہے کہ اے کافرو، آج تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بھی دنیا کا سفر کیا تھا، اس مکان سے چلے اس مقام میں بچے تاکہ حبیب جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کے تصدیق میں غیروں سے کراؤں کہ میرا مصطفیٰ گیا تھا یا نہیں گیا تھا۔